وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 20 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بک اذا ابقیت فی حصالۃ من الناس مرجت عہودہم و اماناتہم، کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں ہوگے کہ جو لوگ اخلاقیات کے اعتبار سے بہت پستہ ہوں گے، یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے معاملات میں بہت گرے ہوں گے۔ جب ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے اور ان کے آپس میں عہد و پیمان اور ان کا امانت دیانت یہ خلط ملط ہو جائے گا، کبھی وعدے کی پابندی کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کبھی امانت ہوگی، کبھی خیانت ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیا، کس طرح؟ یعنی انگلیوں میں انگلیاں آپ نے ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر سمجھایا کہ اس طرح ان کے معاملات ہو جائیں گے۔ واختلف، یعنی جس طرح انگلی کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ بھی آپس میں اسی طرح خلط ملط ہو جائیں گے، گتھ مگتھا ہو جائیں گے، امانت ختم ہو جائے گی، عہد ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں یوں ہوں گے جیسے انگلیوں گتھ مگتھا ہو جاتا ہے، یوں ان کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ کیسا عجیب دور ہوگا۔ کہتے ہیں پھر پوچھا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں پر کیا کروں؟ یعنی جب ایسا وقت آ جائے کہ لوگ اخلاقیات میں بہت گر جائیں، معاملات میں بہت نیچے چلے جائیں، اور ایسے کچرا امت کا جمع ہو جائے اور ان کے معاملات برباد ہو جائیں، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، علیک بما تعرف وتدع ما تنکر، جو چیزیں اچھی ہیں اس پر عمل کرنا اور جو چیزیں اچھی نہیں اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی تم اچھائی کو لینا اور تم نے برائی کو چھوڑ دینا ہے، بس جو چیز مناسب، خذ ما صفا ودع ما قطع، اچھی چیزیں لے لو اور بری چیزیں چھوڑ دو۔ مزید اس کی وضاحت کیا فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعلیک بخاصۃ نفسک وایاک وعوامہم، تم اپنا خیال خاص کرنا، باقی لوگوں کے معاملات چھوڑ دینا، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھو جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ عام طور پر اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے وقت میں لوگوں کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی فکر چھوڑو، اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جن کے اخلاق پست ہیں، معاملات ان کے گر گئے ہیں، ان ایسے لوگوں سے خود کو بچا کے رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی فکر ہی نہ کرو۔ دیکھو، جتنوں کی اصلاح کر سکتے ہو کرو، جتنوں کو ٹھیک کر سکتے ہو کرو۔ ایاک و عوامہم، یعنی ایسے عوام کے جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اخلاقیات گر چکے ہیں، تم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، جو ان کے اخلاق تمہارے اوپر اثر نہ ہو گندے، ان کے خراب معاملات تمہیں خراب نہ کرے۔ یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ فکر ہی نہیں کرنی۔ اس کو اچھی طرح سمجھے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ ما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع امر العامہ، کہ دیکھو تم اپنے آپ کو گھر کے اندر پابند کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اچھی چیزیں لے لو اور بری چیزیں چھوڑ دو، اور خاص طور پر اپنے معاملات کا خیال کرو اور لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ میں یہی بات پھر سمجھانے لگا ہوں۔ وَدَعْ امر العامہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے معاملات اگر تم سمجھو کہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس طرح دخل نہ دو کہ الجھنا شروع کر دو۔ الجھنا نہیں ہے، سمجھا دو اور سمجھانے کے بعد چھوڑ دو، الجھو مت۔ الجھنے سے معاملات بگڑتے ہیں اور معاملات مزید خراب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا نبی اللہ من نجات، اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولتبکی علی خطیئتک،
نمبر 1 اپنی زبان کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 2 تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ نمبر 3 اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری یہ بات سمجھا دی ہے، جس کا ہمیں سمجھنا اور خیال کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر 2 باتیں سمجھنا ضروری ہے، میں سمجھانے کے لیے بطور خلاصہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ آواز بار بار کٹ رہی تھی۔ نمبر 1 جب لوگوں کے اخلاق پستہ ہو جائیں، معاملات کے اندر بگاڑ غالب آ جائے، تو تم نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے خود کو بگاڑ میں نہیں جانا، ان کے اخلاق بد کی وجہ سے اپنے اخلاق کو خراب نہیں ہونے دینا۔ جو معاشرے کی خوبیاں ہیں وہ لے لینی ہیں، جو معاشرے کی برائیاں ہیں اس سے تم نے بچ جانا ہے۔ نمبر 2 اپنی اصلاح بہر صورت کرنی ہے اور باقی حضرات کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اصلاح تمہارے ذمے نہیں، فکر تمہارے ذمے ہے۔ لہٰذا سمجھانے کے بعد اگر وہ بات نہ مانے تو ان کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ پھٹا بازی نہ کرو، تکرار نہ کرو، ضرورت سے زیادہ ان معاملات کے اندر مداخلت نہ کرو، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اصلاح کی فکر کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن حد سے زیادہ دخیل نہ ہو۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ پورے عالم کی فکر ہمارے ذمے ہے اور اپنی اصلاح ہمارے ذمے ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اصلاح کرنی ہے، اور بقیہ کی اصلاح نہیں کرنی، اصلاح کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں ہوتی تو ہمارے ذمہ فکر اور کوشش تھی، ہم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو پرفتن ماحول میں نجات کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول کرے، آدمی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے، اور اپنی اپنی خطاؤں اور گناہوں پر روئے، جس کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ پرفتن ماحول کے اندر فتنوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 21، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، یعنی ایک تہ پھر دوسری تہ پھر تیسری تہ، اس طرح فتنہ پھر اوپر فتنہ پھر اوپر فتنہ، فتنے ہی فتنے ہوں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو وہی رات کو کافر ہوگا، آدمی شام کو مومن ہوگا وہ صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا۔ اس پر بات تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوگا، بیٹھنے والا قائم سے بہتر ہوگا، قائم جو ہے ماشی سے بہتر ہوگا، ماشی جو ہے سائی سے بہتر ہوگا۔ اس اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں تم اپنے کمان کے تسمے کو توڑ ڈالو۔ ایک ہوتی ہے کمان، ایک آگے اس کے اندر تسمہ ہوتا ہے جس کے اندر تیر کو رکھ کے پھر پھینکتے ہیں، یوں کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں تسمہ۔ کمان کے تسمے توڑ ڈالو اور اپنے نافکسروا فیہا قصیکم، اپنی کمانیں توڑ دو اور ان کے اندر جو تسمے ہیں اسے کاٹ دو۔ کسرو، کمان کو توڑ دو اور ان کے جو تسمے ہیں اس کو کاٹ دو، وہ دھاگے ختم کر دو، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کے کند کر دو۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو تم ایسے ہونا جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹا یعنی حابیل تھا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں تم کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہ گرے۔ یہ جو فرمایا نا کسروا فیہا قصیکم، اپنی کمان توڑ دو، جب کمان توڑ دی ہے تو اس کا جو تسمہ ہے وہ تو کام کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے مبالغہ اور بطور تاکید کے آگے فرمایا وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، تسمے بھی کاٹ دو، تسمے بھی کاٹ دو۔ یعنی اس وقت کمان ٹوٹ جاتی ہے لیکن تسمہ سالم رہتا ہے۔ کوئی بندہ کمان کو پھر جوڑ لے گا تو پھر کمان بن جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں توڑو اور تسمہ کاٹو تاکہ اس کو جلدی دوبارہ ٹھیک کرنے کی صورت ہی نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے بات اس لیے کیا ہے کہ عام طور پہ شرح حدیث فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسروا فیہا قصیکم کہ تم کمان کو توڑو، پھر فرمایا وقطعوا فیہا اوتارکم اور تسمے کاٹ ڈالو۔ تو جب کمان ٹوٹ گئی تسمہ رہا ہی نہیں تو یہ کیوں فرمایا تسمے کاٹ دو؟ تو عام طور پہ شرح فرماتا ہے کہ مطلب مبالغہ ہے، تاکید ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس پر غور کیا جائے تو دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے کمان، اس کی جو پیچھے لکڑی ہے، ایک آگے دھاگا جو تسمہ ہے۔ کبھی آدمی کمان کو توڑتا ہے، لکڑی تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کے آگے جو دھاگا تسمہ وہ نہیں کٹتا، وہ برقرار ہوتا ہے۔ تو پھر آدمی اسی لکڑی کو سیدھا لگائے اور ایک کیل لگائے تو کمان پھر تیار ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کمان کی لکڑی بھی توڑ دو اور کمان کا تسمہ بھی کاٹ دو۔ اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب کمان ٹوٹ گئی ہے تو پھر تسمہ کاٹنے کا کیوں فرمایا۔ تو یوں کہہ لیا جائے فکسروا فیہا قصیکم، اس قصیکم سے مراد پوری کمان نہیں ہے، کمان کی لکڑی ہے، اور اوتارکم سے مراد کمان کا وہ دھاگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لکڑیاں بھی کاٹ دو اور اس کا جو آگے دھاگا ہے تسمہ وہ بھی کاٹ دو، دونوں کو توڑ دو۔ تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، مکمل طور پہ کمانوں کو توڑ دو، تلواریں پتھروں پر مار کے کند کر دو۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تم کوشش کرو کہ تمہاری تلوار سے مسلمان نہ قتل ہو، تم ظلماً قتل ہونا برداشت کر دو لیکن مسلمان کو مارو نہیں۔ اس کی وجہ یعنی جس شخص کو تم مار رہے ہو سکتا ہے وہ قتل کا مستحق نہ ہو اور اس کا نقصان ہو جائے، تمہیں بھگتنا پڑ جائے، اور اگر مستحق قتل نہیں تھا اور قتل کیا تو بہت بڑا جرم ہے، اور اگر اس کے سے ظلماً تم مارے گئے تو تمہاری اجر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک قابیل تھے اور ایک حابیل تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی بیٹی حضرت حوا وہیں سے نسل انسانی چلی ہے، تو وہاں نکاح کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، چونکہ ماں ایک اور باپ ایک ہو تو ہماری شریعت میں نکاح نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ تھا کہ حضرت حوا کے پیٹ سے جوڑا پیدا ہوتا، تو ایک جوڑے سے بیٹا اور دوسرے جوڑے کی بیٹی، پھر پہلے جوڑے کی بیٹی اور دوسرے کا بیٹا، ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا یوں، یعنی ایک پیٹ سے جو بہن بھائی ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، ایک پیٹ سے بہن بھائی پھر اس کے بعد دوسرے پیٹ سے بہن بھائی، تو پہلے پیٹ والے کی بہن اور دوسرے کی بھائی، پہلے پیٹ سے بھائی اور دوسرے کی بہن، یوں نکاح ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی جوڑواں، قابیل نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس سے جو دوسرے پیٹ سے جو پیدا ہوا حابیل اس کا نکاح ہونا تھا، اس نے کہا میں کروں گا، نہیں ہو سکتا تھا، اس پر اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ قابیل قاتل ہے، حابیل ظلماً مقتول ہے، ان میں سے بہتر ہوا ہے جو ظلماً قتل ہو گیا، دنیا تو گئی، وہ تو قاتل نے بھی مرنا ہے، 20 سال 10 سال 15 سال بعد مر جائے گا، لیکن آخرت کا معاملہ دیکھے کون بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا سو تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم قابیل کی بجائے حابیل بننا۔ آگے روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں قائم معاشی سائی سے بہتر ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، یعنی جس طرح ٹاٹ عمدہ قالین کے نیچے ہوتا ہے اور وہ یعنی جو گھر کا صحن ہے یا گھر کا فرش ہے اس کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، ہلتا نہیں ہے، تم بھی یوں گھر کے اندر جم جانا تاکہ تم باہر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فی الفتنہ دے کسروا فیہا قصیکم، آگے وہی ہے کہ اپنی کمان کی لکڑیاں بھی توڑ دو اور اس کے تسمے بھی کاٹ دو، اور گھروں کے اپنے جو گھر ہیں وہاں تم لازم پکڑو، خود وہاں رہو، وکونوا کابن آدم، اور ایسے رہو جیسے آدم کا بیٹا، یعنی وہی جیسے حابیل مقتول ہوا جو رہو۔ خلاصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں تم کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو، تم اپنا نقصان ہو تو برداشت کر لو، لیکن تمہارے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہو تو یہ کبھی نہ کرنا، یہ کبھی نہ کرنا، اس سے تم بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان غصے میں آ جاتا ہے اور انسان کا دکھ شدت اختیار کرتا ہے، جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے مقابلے میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے موقع پر جو شخص اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 22، حضرت ام مالک البحزیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور یوں بیان فرمایا کہ بالکل فتنہ قریب آ رہا ہے، قربہ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس فتنے کے دور میں بہتر آدمی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا رجل فی معاشیتہ یؤدی حقہا، ایسا شخص بہترین ہوگا کہ جو اپنے مویشیوں میں مصروف رہے اور ان کے حق ادا کرتا رہے۔ یہ اپنے مویشیوں میں مصروف رہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی شخص کسی اور کام کے اندر لگا ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا۔ یہ رجل فی معاشیت ہی بطور مثال کے ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر مویشیوں کا کاروبار ہوتا تھا، اس لیے آپ نے اسی کو ذکر فرمایا۔ انصار کے یہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہاں جانور بھی پالے جاتے، اس لیے فرمایا۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے کام کے اندر مشغول ہو اور اپنی کام کی ذمہ داری کو نبھائے۔ جانور ہیں تو ان کو حلال کھلائے، اور ان کے اوپر اگر اتنی مقدار میں ہے جو زکوٰۃ کی ہوتی ہے اور شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر انسان کا کوئی اور کاروبار ہے، تجارت ہے، تو تجارت شرعی قانون کے مطابق کرے، اس میں زکوٰۃ کا اہتمام کرے، فقراء کے حقوق کو ادا کرے، حقوق کا ادا کرے، یہ شخص بہتر ہوگا۔ وَيَعْبُدْ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ یعنی فتنوں سے بچنے میں بہتری تو ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ بندہ اپنے کاروبار میں ہو، بلکہ کاروبار کے علاوہ دیگر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور حج ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، بیوی کے، بچوں کے، والدین کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق ادا کرے۔ وَيَعْبُدْ رَبَّهُ، اور ایسا شخص آخذ براس فرسہ، جو ہر وقت اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کھڑا رہے، وہ اللہ کے دشمنوں کو ڈرائے۔ دشمن اس کو خوفزدہ کرتے ہیں، وہ ان کو خوفزدہ کرے۔ یہاں بھی مراد صرف گھوڑا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا، آپ نے گھوڑے کا ذکر فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اسباب جہاد اختیار کرے، قوت اور طاقت اختیار کرے، جو دشمنان دین ان کو ڈراتے ہیں یہ ان کو ڈرائے، وہ بھی خائف ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اتنی تیاری کرو کہ دشمنان دین تم سے خوف محسوس کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کاروبار میں مشغول ہو، عبادت کرتا رہے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو مجاہد ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، دین دشمنوں کو ڈرائے، دھمکائے، اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ یہ دو بندے جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہر بندے کی ہمت، قوت، طاقت، استطاعت کے موافق ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے میدان جہاد ہی بہتر ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، میدان جہاد میں جائیں گے تو اپنی کم ہمتی کی وجہ سے نقصان کا باعث بنیں گے، تو وہ پھر اس سے بچیں، وہ عبادات کے اندر مشغول رہیں اور دیگر اس کی ذمہ داریاں اس کی جو اس کو پوری کرتا رہے۔ تو یہ دونوں خیر الناس ہوں گے فتنے کے زمانے میں۔ دیکھو بیٹا، جو بھی حدیث پاک کی عبارت پڑھتے ہیں تو تیاری کر کے آیا کریں، اعراب کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، بہت زیادہ خیال کریں۔ قواعد تجوید اور صرف اور نحو کے مطابق عبارت پڑھیں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ یہ وحی غیر مطلوب ہے، حدیث پاک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کا خیال کریں، پوری تیاری کر کے آیا کریں۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 23، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ فتنہ پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس فتنے میں قتل ہونے والے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ قتلہ، کتنا سخت فتنہ ہوگا۔ یعنی عام طور پہ فرمایا جاتا ہے نا کہ جو فتنے میں قتل ہو گیا وہ تو جنتی ہے اور قاتل جہنمی ہے۔ یہاں فرمایا کہ مقتولین بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ یعنی فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ مقتول اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کہ ارادہ اس کا بھی قتل کا تھا، لیکن وہ قتل ہو گیا، تو جو ارادہ قتل سے اترا اور قتل ہو جائے تو وہ تو قاتل کی طرح ہے، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے اگر ناحق قتل کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ایسے دور میں اللسان فی اشد من وقع السیف، اس دور میں تلوار کی کاٹ اتنی خطرناک نہیں ہوگی جتنی زبان کی کاٹ خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی تلوار سے بس اوقات ایک بندہ قتل ہوتا ہے اور زبان سے آدمی اس طرح بھڑکا دیتا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تلوار کی کاٹ زبان کی کاٹ سے بھی سخت ہوگی، زبان کی زبان درازی تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یہی زبان درازی فتنوں کا باعث بنتی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کے اوپر لازم ہے اپنی زبان کا خیال کرے، اپنی زبان کا خیال کرے۔ عموماً فتنے اسی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، جو متعدی فتنے ہیں وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بطور خاص اس کا ذکر فرمایا، اور یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس سے مراد وہ فتنہ نہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کو آزمائش کی صورت میں پیش آیا۔ کیوں یہاں قتلہ فی النار، اس فتنے کے مقتولین جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں لسان نبوت سے یہ فیصلہ نکلا ہے، لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، کہ صحابی جہنم کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوگا، صحابی جہنم کے اندر داخل ہرگز نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک اہم بحث بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اہم بحث بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی کو عذاب نہیں ہوگا، صحابی کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اب اس کے خلاف بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ مثلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ ان کو دفنانے کے لیے جب ان کا جنازہ ہوا 70,000 فرشتے جنازے کے اندر بھی آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا، آپ ان کی قبر میں اترے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد کی قبر نے ان کو دبایا، اللہ کے نبی کی دعا سے ان کی قبر کھلی۔ تو جب صحابی کو عذاب نہیں ہوگا تو حضرت سعد کو عذاب کیوں ہوا ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے، بعض کہتے ہیں صحابہ کی قبریں تھی، اور آپ نے دیکھا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک کو عذاب ہوتا ہے بول پیشاب کی وجہ سے، چینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، ایک کو عذاب ہوتا ہے چغل خوری کی وجہ سے، تو تم ان دونوں کاموں سے بچو۔ تو جب صحابہ کرام کو عذاب نہیں ہوگا تو عذاب کیوں تھا؟ اصل تو اپنے موقع کی بحث ہے، لیکن میں قتلہ فی النار سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں لکھا ہے کہ مقتولین جہنم میں ہوں گے، جبکہ صحابہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اس پر پھر اشکال ہے، آپ کیسے کہتے ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے۔ اس کے مختلف علماء نے مختلف جوابات دیے، میں جو عرض کرتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کو عذاب نہیں ہوگا، اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے دخول نار کی صورت میں۔ حدیث میں لا تمس النار من رآنی، جس شخص نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اور قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ دخول نار کا نہیں ہوتا، وہ عرض نار کا ہوتا ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے وہ دخول نار کا نہیں ہے، عرض نار کا ہے۔ اس کے ساتھ قبر کے عذاب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور دوسرا جواب یہ سمجھیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبر اور برزخ کی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ قبر اور برزخ کی زندگی یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یعنی نہ آپ اس کو من کل وجہ دنیا کہہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ قبر اسی زمین پر ہے۔ کیوں؟ برزخ کہتے ہیں مکان اور زمان کے مجموعے کو، زمان جمع مکان، یہ برزخ ہے۔ زمان موت سے لے کر حشر، اور مکان یہ ساتویں سجین سے لے کر علیین تک، جب دو جگہ ملتی ہیں تو برزخ بنتی ہے۔ تو موت کے بعد یہ سجین سے لے کر علیین تک مکان بھی ہے اور موت سے حشر تک کا زمان بھی ہے، برزخ تو ہوگی۔ لیکن جب آدمی دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو سجین سے علیین کے درمیان کا مکان تو ملتا ہے، زمان نہیں ملتا۔ مرنے والے کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو دیکھو زمین وہی ہے، زمان میں فرق پڑا ہے۔
تو من کل الوجہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آخرت میں چلا گیا، ابھی مٹی زمین تو یہی ہے، اور اس کو من کل وجہ آخرت بھی نہیں کہہ سکتے۔ آخرت وہ جو حشر کے بعد شروع ہوگی، وہ زمین کا وجود ختم ہو جائے گا، ایک نیا نظام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مقدمہ ہے آخرت کا اور تتمہ ہے اس کا۔ اب یہ جو قبر کی زندگی، جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ بات سمجھنی آسان ہوگی کہ قبر کی اگر کوئی مشقت یا تکلیف ہے اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح دنیا میں کسی مسلمان مومن اور صالح پر کوئی تکلیف آئے، آپ اس تکلیف کو عذاب نہیں کہہ سکتے، کفارہ سیئات نہیں کہہ سکتے، رفع درجات کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نیک صالح کو قبر کی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کا نام عذاب نہیں ہو سکتا، تو چونکہ وہ دنیا کا تتمہ ہے، آخرت کا مقدمہ ہے، تو اس کو وہ عذاب نہیں کہہ سکتے جس کا تعلق موت کے بعد جہنم اور اخروی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ذہن رکھنا کہ ان کو عذاب ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ بہرحال اصل یہ تھا قتل فی النار، کہ اس حدیث میں جو کہ صراحت ہے کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اس فطرے کے مقدورین، اور صحابہ کرام تو جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، لہذا اس حدیث کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی اور فتنہ ہے، وہ کسی بھی دور کے اندر آ سکتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 24 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسا فتنہ آنے والا ہے جو گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ من اشرف لہا، جو اس کی طرف متوجہ ہوگا یہ اس کو اچک لے گا۔ وہ اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، اور اس سے تم بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا اس میں جو زبان درازی ہے وہ تلوار کی مانند، تلوار چلانے کی طرح ہوگی۔ یہاں بات سمجھیں، یہ جو فرمایا کہ فتنہ ایسا ہوگا کہ وہ گنگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، مطلب یہ کہ ایسا وقت آ جائے گا، ایسے فتنے ہوں گے، کوئی شخص اپنی زبان سے حق کہہ نہیں سکے گا، کوئی شخص حق بات کو سنے گا نہیں، کوئی شخص حق بات کو دیکھے گا نہیں۔ تو گویا یہ فتنہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے۔ آدمی آنکھ سے حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پائے گا، اپنے کان سے حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پائے گا، اور یہ شخص اپنی خود زبان سے حق اور باطل کی تمیز نہیں کر پائے گا۔ ایسا وقت آ جائے گا، اتنے سخت فتنے ہوں گے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ، فتنوں سے خود کو دور نہ جاؤ۔ جو شخص فتنوں کی طرف متوجہ ہوں گے فتنہ اس کو اچک لے گا۔ بعض لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں صرف چسکا کے لیے، اس کو کیوں سنتے ہو، بس ویسے ہی ذرا آواز تھی، میں تو آواز سن لوں، اور میرا مقصد نہیں تھا، اس آواز سے بات آگے نکلتی ہے۔ یہ فتین ہے، اس کو کیوں پڑھتے ہو، اس کا اردو بہت اچھا ہے، میرا مقصد اردو ادب ہے اور کچھ نہیں۔ یہ فتین ہے، اس کے بیانات کیوں سنتے ہو، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ ہر شخص کے لیے ان کو سننا ہرگز جائز نہیں ہے، محض اپنے علماء حق کو پڑھو، علماء حق کو سنو، علماء حق کو دیکھو۔ وہ شخص جو اسپیشلسٹ ہو، متخصص ہو، فتنوں کا علاج کر سکتا ہو، اس کے لیے تو گنجائش ہے، باقی کسی آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں۔ اسے سمجھنے کی اچھی طرح کوشش کرو۔ مجھے ویسے مطلب بات یاد آئی، ایک جگہ پر میرا بیان تھا، تو بیان کے دوران چٹ آ گئی کہ مولانا صاحب کیا غیر مقلد لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ لڑکی نہیں، غیر مقلد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تفنن توبہ کے طور پہ ظرافت کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں کہا، میں نے کہا بھی اگر تو لڑکا لڑکی حنفی ہو اہل سنت والجماعت تو لڑکا غیر مقلد ہو، پھر تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لڑکا اہل سنت والجماعت تو لڑکی غیر مقلد ہو تو پھر گنجائش ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ سمجھ لو، اگر تصویر دیوار پر لٹکائی ہو تو جائز نہیں ہے، اور اگر وہی تصویر نیچے فرش پر ہو اور اس کو رون دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو میں نے کہا بعض چیزیں ایسی جن کو عزت دینا ٹھیک نہیں ہوتی، اور نیچے لے جانا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے لڑکی کا مقام نیچے ہے، لڑکے کا مقام اوپر ہے،
تو جب اہل سنت والجماعت کی لڑکی ہوگی غیر مقرر لڑکا ہوگا تو اس کو فقیت ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب لڑکا اہل سنت والجماعت ہوگا لڑکی غیر مقلدن ہوگی تو فقیت اس کو ہوگی، تو پھر اس کی گنجائش نکال لیں۔ کہنے کا دوسرا اسی طرح دیکھیں، ایک چادر ہوتی ہے جو صاف ستھری پاکیزہ ہے، ایک چادر ہے جو گندی ہے یا ناپاک ہے۔ تو صاف ستھری چادر کو آدمی اوپر تو لے سکتا ہے، لیکن صاف ستھری چادر کو اوپر تو لے سکتا ہے، گندی چادر کو تو اوپر نہیں لے سکتا نا، گندی ہوگی تو نیچے بچھا لی جائے گی۔ میں نے کہا بھی وہ چلو پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تھوڑی سی گندی ہے، تھوڑی سی اور ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم اس گندے کھیس کو اوپر تو نہیں لے سکتے نا، گندی چادر کو نیچے چلو آدمی بچھانے کو گنجائش نکال لیں۔ تو میں اس طرح بات کرتا ہوں بات سمجھے، تو پھر میں نے کہا اگلی بات بھی سن لو، اگر کوئی ایسا کیس آ بھی جائے غیر مقلدن لڑکی ہو تو آپ نکاح نہ کرنا، اس کے لیے ہم جیسا متخصص اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہو تو وہ کریں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نکاح کر لو اور آپ پھسل جاؤ۔